ایک شیر ہی جنگل کا بادشاہ کیوں ہوتا ہے؟ شاید اسی لیے کہ وہ سب سے بڑا ہوتا ہے؟ نہیں، سب سے بڑا جانور تو ہاتھی ہے۔ پھر شاید شیر اپنی تیز رفتار کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ ہوگا؟ وہ بھی نہیں، کیونکہ سب سے تیز تو چیتا دوڑتا ہے۔ پھر شیر جنگل کا بادشاہ اسی لیے ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ شاطر اور سمجھدار ہے؟ لیکن نہیں، سب سے شاطر جانور تو لومڑی ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر شیر میں ان میں سے ایک بھی خوبی نہیں ہے تو پھر وہ جنگل کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہ ہی وہ سب سے تیز ہے، نہ ہی وہ سب سے بڑا ہے، اور نہ ہی سب سے شاطر ہے، تو پھر کیا وجہ ہے اس سے بادشاہ بلانے کی؟ صرف اور صرف اس کی سوچ۔ شیر بادشاہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ وہ تیز، سمجھدار یا بڑا ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف اپنی سوچ کی وجہ سے۔ لیکن ایک شیر کی کیسی سوچ ہوتی ہے؟ نمبر 1، بریوری۔ اگر ایک شیر کو کبھی 10 لگڑ بگے گھیر لیں تب بھی وہ کبھی ہار نہیں مانے گا۔ وہ اپنی آخری سانس تک لڑے گا، اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے گا، لیکن کبھی بھی کسی بھی قیمت پر وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کرے گا۔ بے شک آپ کسی لگڑ بگوں کے جھنڈ سے نہ گھرے ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو آپ کی زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے یقین کو توڑنا چاہتے ہوں گے، جو آپ کے کسی سپنے پر یقین نہیں کرتے ہوں گے، جو بس اسی انتظار میں ہیں کہ کب آپ ان کے سامنے اپنی ہار قبول کرتے ہو۔ اور جس دن آپ نے ہار مان لی، آپ ایک شیر سے ایک بھیڑ بن جاؤ گے، اور ایک ایسی بھیڑ جسے لوگ جیسا چاہیں گے ویسا استعمال کریں گے۔ لیکن اگر آپ لڑو گے، اس زندگی کے لیے لڑو گے جو آپ جینا چاہتے ہو، تو آپ کے راستے میں آنے والا کوئی بھی انسان آپ کو روک نہیں پائے گا۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے کتنے لوگ مخالف ہیں، لیکن جب تک آپ خود ہار نہیں مانتے تب تک آپ کبھی نہیں ہارتے۔ ایک شیر کی دوسری سب سے بڑی مینٹیلٹی ہے فوکس۔ ایک شیر کبھی بھی اپنے شکار پر ایسے ہی نہیں جھپٹ پڑتا، بلکہ پہلے وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اسے پرکھتا ہے، اور اس وقت اس کا سارا فوکس صرف اور صرف اپنے شکار کو دبوچنے پر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ذرا برابر بھی وہ ڈسٹریکٹ ہوا تو اس کا شکار اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ زندگی میں آپ کا جو بھی شکار ہے، آپ کی جو بھی منزل ہے، آپ کا جو بھی گولز ہیں، تو اپنا سارا فوکس اور ساری انرجی صرف اور صرف اپنے گولز پر دکھاؤ، کیونکہ اگر آپ ذرا بھی اپنے گولز اور اپنی ڈیسٹینیشن سے ڈسٹریکٹ ہوئے تو آپ اپنی منزل سے کتنا دور ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے پہلے ایک شیر کی طرح سکون اور اطمینان سے اپنے سارے فوکس کے ساتھ اپنے گولز کو پرکھو، ان گولز کو حاصل کرنے کی پراپر پلاننگ کرو، اور پھر صحیح وقت آنے پر اپنے ان بنائے گئے پلانز پر ایکشن لیں۔ نمبر 3، دی لائن ڈز ناٹ کنسرن ہمسیلف ود دی اوپینین آف شیپ۔ یعنی ایک شیر کبھی بھی یہ فکر نہیں کرتا کہ بھیڑیے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یعنی کبھی بھی دوسروں کی رائے سے اپنے فیصلے مت بدلو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی کسی کی بات ہی نہ مانیں، نہیں، بلکہ جب لوگ آپ سے یہ کہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں، کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں سے ڈی موٹیویٹ نہ ہونا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خود تو کبھی کچھ حاصل کیا ہی نہیں ہوتا، اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کچھ حاصل نہ کرنے دیں، اسی لیے وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ A sheep never leads and a lion never follows۔ ایک بھیڑ کبھی لیڈ نہیں کر سکتا اور ایک شیر کا بھی فالو نہیں کر سکتا، اسی لیے تو بھیڑ کی زندگی کا کنٹرول ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک شیر پیدا ہی لیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے شکار کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، جیسے بننا چاہتا ہے ویسا بنتا ہے۔ اسی لیے ایک بھیڑ نہیں بلکہ ایک شیر بنو، اور کبھی بھی اس بات سے خوف زدہ مت ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 4، ایٹیٹیوڈ۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ شیر نہ تو جنگل کا سب سے تیز اور سمارٹ جانور ہوتا ہے، اور نہ ہی سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اس میں، لیکن پھر بھی وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، صرف اور صرف اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنی مینٹیلٹی کی وجہ سے۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی آپ کو اپنی فیلڈ کا کنگ بنائے گا، تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہمیشہ ایک شیر کی طرح رکھو۔ اپنی کمیوں اور اپنی ویکنس پر دھیان دینے کی بجائے جو آپ کے پاس ہے اس پر فوکس کرو، اور یہ سوچو کہ آپ اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ جس طرح ایک شیر کو اس کا ایٹیٹیوڈ جنگل کا راجہ بناتا ہے، اس طرح آپ کا بھی صحیح ایٹیٹیوڈ آپ کو بھی اپنی فیلڈ کا راجہ بنائے گا۔